ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ آپ علیہ السلام کے خلق عظیم کے حوالے سے. آج انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے اولیاء کرام کے حوالے سے. چونکہ یہ جمادی الربیع الثانی کا مہینہ ہے اور اگلے جمعۃ المبارک کو چاند کی 11 تاریخ ہوگی اور اس میں تقریباً عالم اسلام کے اندر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کا بندوبست کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، اور عرف کے اندر اس کو 11ویں شریف کا نام دیتے ہیں. تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر جہاں مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے مختلف احکام اور قوانین قرآن میں بیان فرمائے، وہاں اللہ پاک نے اپنی کتاب کے اندر ولی کس کو کہتے ہیں اور ولی کون ہوتا ہے، اس بات کو بھی اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب میں بیان فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں نبی کریم علیہ السلام نے اولیاء کے اوصاف کو بیان فرمایا، اور باقاعدہ ہماری حدیث کی کتابوں میں ولیوں کے بارے میں باب قائم کیے گئے اور وہ حدیثیں درج کی گئیں جو اولیاء اللہ کی صفات اور ان کے مناقب پر دلالت کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ نوسر بازوں سے اور جال سازوں سے جو آج کل اعلان کیے پھرتے ہیں فلاں بھی ولی ہے، عرف کے اندر پیر صاحب کہتے ہیں، آج کل ولی کو پیر کہتے ہیں، فلاں بھی پیر ہے، فلاں بھی پیر ہے، فلاں بھی پیر ہے. تو قرآن کریم جو ہے وہ پیر اور ولی کس کو کہتا ہے؟ ہم قرآن سے رجوع کرتے ہیں. قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو، اللہ کے دوستوں پر کچھ خوف بھی نہیں ہے اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. تو اللہ پاک نے پہلے یہ بیان فرمایا کہ ولی پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ہے. تو اللہ کی طرف سے ولی پر انعام یہ ہے کہ ولی کو کچھ خوف بھی نہیں ہوتا اور ولی غمگین بھی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ نے اپنے انعام کو ذکر کرنے کے بعد فوراً ولی کی تعریف فرمائی کہ ولی ہوتا کون ہے. تو قرآن کریم نے فوراً فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھے اور وہ تقوی اختیار کریں.
تو اللہ پاک نے اپنی کتاب کے اندر اولیاء کرام کی جو تعریف فرمائی ہے وہ صرف 2 جملوں کے ساتھ ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اللہ جو بیان فرما دیتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ آپ قرآن کریم کے الفاظ کے اندر اگر غور فرمائیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے یہاں 2 لفظ ذکر فرمائے، ایک الا سنو، اور دوسرا الا ان اولیاء، ان فرمایا۔ جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں اس میں ان آتا ہے یا الا آتا ہے، یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ اردو زبان کے اندر ہم جب کسی کو کوئی بات یہ بتائیں کہ یہ بات ایسے ہے اور اس کو شک ہو یا وہ ہماری بات کو رد کر دے تو ہم اردو زبان کے اندر کہتے ہیں یقیناً یہ ایسا ہی ہے، آپ میری بات پہ یقین کریں، نہیں تو پھر ہم قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ ہماری بات کو اگلا بندہ مان لے۔ اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب کوئی بات کرنے والا بات کرے اور اس کو یہ پتہ ہو کہ سامنے سے کوئی میری بات کو رد کرے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا الا ان، سنو، خبردار، یقیناً۔ اللہ کا فرمان ہونا ہی کافی ہے، اللہ نے فرما دیا، مگر اللہ پاک اس کو کہہ رہا ہے سنو، یقیناً۔ تو علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ پاک یہ جانتا تھا کہ مشرکین مکہ کے وقت اور اس کے بعد جو زمانے آئیں گے، یعنی نزول قرآن کے وقت اور قیامت تک، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے ولیوں کا انکار کریں گے۔ تو اللہ پاک نے منکرین کے لیے کلام کو پختہ اور تاکید بنا کر فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، کہ خالی ولیوں کے وجود کا انکار کرنا قرآن کا انکار بھی ہے، اور اللہ یہ فرما رہا ہے پکی بات ہے کہ دنیا میں ولی ہوتے بھی ہیں اور ان پر خوف بھی نہیں ہوتا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے منکرین کے رد کے لیے اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء، بے شک اللہ کے ولی۔ تو ایسا کلام تب ہوتا ہے کہ جب کوئی منکر پیدا ہو، اور ظاہر ہے کہ جب یہ قرآن کریم اتر رہا تھا تو اس قرآن کے اترتے وقت مشرکین مکہ خالی ولایت کے منکر نہیں تھے، وہ تو نبوت کے بھی منکر تھے۔ یعنی جب اللہ نے قرآن کو اتارا تو سب سے پہلے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا۔ تو دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ایمان کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اور کچھ ایسے گمراہ لوگ بھی ہیں کہ جو دنیا کے اندر ولیوں کی ولایت کا انکار کر بیٹھتے ہیں، تو وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور باطل راستے پر چلتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے آخری نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، اور یہ جو قرآن کریم اللہ کے احکامات کی صورت میں ہے اس کو آگے لے کر چلنا تھا، تو یہ کام اللہ کے ولیوں کی ڈیوٹی لگ گئی کہ احکام وہی رہیں گے، قرآن وہی رہے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، مگر اس کو سمجھانے والے لوگ ہر زمانے کے اندر موجود رہیں گے۔ تو گویا کہ ولایت کا انکار کرنا، ولیوں کا انکار کرنا، یہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ہاں، اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی
ولی کے لفظ کی نسبت شیطان کی طرف بھی کی ہے کہ یہ اولیاء الطاغوت ہیں، یعنی یہ شیطان کے دوست ہیں۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ہمیں ملتا ہے اللہ کے دوست اور شیطان کے دوست۔ تو اللہ کے دوستوں کا ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے دوستوں سے ہم اپنے تعلقات کو بنا لیں، استوار کریں، قائم کریں، اور جو شیاطین کے دوست ہیں ان سے اپنے تعلقات کو منقطع کریں۔ تو بات تب سمجھ میں آتی ہے کہ جب وہ تقابل کے طور پر پیش کی جائے کہ اللہ نے بتا دیا یہ میرے ولیوں کا راستہ ہے، اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ شیطان کے ولیوں کا، شیطان کے دوستوں کا راستہ ہے، اور تم جو اپنی پنجگانہ نماز میں اللہ سے مانگتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان بندوں کے راستے سے جن پر تو نے غضب کیا اور جن کو گمراہ کیا، ان کے راستے سے ہمیں بچا۔ تو اللہ نے قرآن اتار کر یہ بتا دیا کہ یہ قرآن کے اندر دو راستے ہیں، ایک ولیوں کا راستہ ہے، مومنین کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، اور ایک شیاطین کا راستہ ہے۔ شیطان کے راستے سے اجتناب کرو اور ولیوں کے راستے کو اپنا لو۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ولی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم آپ کو یہاں شروع کر دیں عربی زبان کے گرامر جمعے کے اجتماع میں کہ یہ فاعل ان کا صیغہ ہے، فاعل ان کے وزن پہ ہے۔ آپ کی سمجھ کے لیے بس اتنی بات ہے کہ اردو زبان کے اندر جب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ولی کے کئی معنی اور مطالب اردو زبان میں ہمیں ملتے ہیں۔ عربی زبان کا یہ حسن ہے کہ عربی زبان کا ایک لفظ بیک وقت کئی معنی دیتا ہے۔ مثلا عین کا لفظ آپ لے لیں تو عین کا معنی آنکھ بھی ہے، اور عین کا معنی گھٹنا بھی ہے، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، اور اس طرح مزید اینک جو ہے اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے۔ مگر وہ آگے اور پیچھے کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں عربی کا یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی کیا ہے۔ اردو میں جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو ولی کا مطلب قرب ہے، یعنی ولی قربت کا معنی دیتا ہے، اور ولی کا معنی صدیق ہے، یعنی ولی سچے کا معنی دیتا ہے، اور ولی کا معنی جو ہے یہ محب ہے، اور الولی جو ہے یہ محبت کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور ولی کا معنی نصر ہے، مدد ہے، یعنی ولی مددگار ہوتا ہے، یہ مدد کیا ہوا ہوتا ہے۔ ہم جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ولی کا معنی محب ہے اور ولی کے معنی قریب ہے، تو جب ہم اس لفظ کو سمجھتے ہیں تو جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی قربت میں ہوتا ہے اور اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے قریب ہونے والے راستوں کو اختیار کرتا ہے۔ تو ولی کو قرب کے معنی میں اس لیے لیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے مقربین بندوں میں سے ہوتے ہیں، اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں، نمازوں میں بھی کرتے ہیں، نمازوں کے بعد بھی کرتے ہیں، ویسے بھی کرتے ہیں، اے اللہ اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما۔ تو ظاہر ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے قریب کیا ہوگا وہ اللہ کا دوست ہوگا۔ اللہ پاک جو ہے اپنے دوستوں کے علاوہ اپنے قریب کسی کو نہیں کرتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ آپ اور میں بھی بلا تشبیہ بلا تمثیل کسی کو اپنے قریب اس وقت ہم نہیں کرتے کہ جب تک اس کے ساتھ ہمارے مراسم اور تعلقات جو ہے وہ اچھے نہ ہوں۔ ولی کا معنی محب ہوتا ہے، اور ولی اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے سامنے صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے ولی کا معنی مدد ہوتا ہے، ولی اللہ کے اذن سے لوگوں کی مدد کرتا ہے اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ حافظ قرآن وہ باعمل ہو، عالم دین باعمل ہو، نیک لوگ ہوں، اللہ پاک ان کو بھی اجازت دے گا کہ یہ اپنے چاہنے والوں کی مدد کریں گے، اس صورت میں مدد کریں گے کہ اللہ سے ان کی شفاعت کرائیں گے۔ اور اگر ولی کو آپ اس معنی میں لیں، اس میں مفعول کے معنی میں ولی مدد کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی ایسا شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہر وقت شامل ہوتی ہے، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت سے کرتا ہے۔ ولی کا معنی صدیق ہے، سچ بولنا ہے،
ہمیشہ ولی کی زبان سے غلط بیانی نہیں سنیں گے آپ۔ ولی لا یعنی باتیں نہیں کرتا، ولی چیخ و پکار نہیں کرتا، ولی نہ اپنا وقت برباد کرتا ہے نہ کسی کا وقت برباد کرتا ہے۔ ولی کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ سنیں گے، ولی کی زبان سے سبحان اللہ کی صدائیں ہوں گی، اللہ اکبر یا تلاوت قرآن ہوگی۔ ولی سچی بات کرے گا، غلط بات نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ ایمان والا شخص چوری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، مگر جس کے اندر کلمے کی روحانیت اتر گئی اور دین کی روح اتر گئی، وہ کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے سچ بولنے والوں کو قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے بعد رکھا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ کوشش کریں سچ بولیں۔ سچ کے کئی فوائد ہیں، ان میں سے سچ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ سچ بولنے والا بندہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ جب سچ بات کرتے ہیں تو غلطی ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، خطاؤں سے، بے راہ روی سے، معاملات سے پاک کوئی نہیں ہے، مگر کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جائے، 4 6 5 بندوں کی پنچایت بیٹھے، اس پنچایت کے اندر اپنی زبان سے بندہ سچ بولے، اگرچہ کچھ بھی ہو، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بندہ 5 بندوں میں بیٹھ کر اپنی غلطی کو سچ کے طور پر ظاہر لاتا ہے تو میں نے پنچایت کے اندر ان کی عزت کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی غلطی وہ کر دیتا ہے، مگر بعد جب وہ سچ کرتا ہے تو پھر اس کی گرفت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے سچ بولیں، سچ سیکھیں، اور سچ جو بات جیسی ہو وہ بات ایسے ہی بتا دیا کریں۔ اس میں جو انسان کی عزت بھی بڑھتی ہے اور پھر معاملات جو ہیں آگے بھی نہیں چلتے، اور پھر ایک جھوٹ بولنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کہ تاکہ اس جھوٹ پر جو ہے وہ پردہ ڈالا جا سکے۔ تو ولی کا معنی محب ہوتا ہے، ولی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ولی کا معنی مددگار ہوتا ہے، ظاہر ولی مدد کرتا ہے۔ قرآن نے ویسے بھی فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، عام لوگوں کے لیے ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو تقویٰ کے کاموں میں۔ تو ظاہر ہے کہ ولی تو وہ ہوتا ہے جو اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ابھی آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ کیا مدد کر رہا ہوں؟ میں آپ کو جمعے کا خطبہ دوں گا، یہ اردو کی تقریر نکال بھی دیں آپ تو کوئی مسئلہ نہیں، عربی والا خطبہ تو لازمی ہے نا، سننا پڑے گا۔ یہ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، میں آپ کو نماز پڑھا رہا ہوں، آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ آپ کو امام کی ضرورت ہے، بغیر امام کے خطیب کے آپ جمعہ قائم نہیں کر سکتے، تو میں آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ تو ولی جو ہے وہ قرآن کریم کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لوگوں کو مسائل بتاتا ہے، لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات بندے کی اپنی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، مگر کوئی بزرگ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ جو اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ فرمایا کہ لا خوف علیہم، ولیوں پر کوئی خوف نہیں ہے۔ اب قرآن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی ان کو خوف ہوئے گا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ولیوں کو کبھی کبھار خوف ہوتا ہے، تو لا خوف علیہم تفسیر قرآن اور طالب علم قرآن ہونے کے اعتبار سے اگر آپ کو قرآن کو سمجھیں تو قرآن نے کہا ان پر خوف نہیں ہے۔ علیہم، علی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر غالب آ جانا۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں کہا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو یہاں علی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کے سارے درجے نیچے ہیں اور میرا نبی سب سے اونچے درجے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اخلاق میرے آقا کے نیچے ہیں، میرے آقا غالب ہیں۔ تو ولی کو خوف ہوتا ہے، ولی بیمار بھی ہوتا ہے، ولی کو ڈر بھی لگتا ہے، لیکن ولی میں اور عام بندے کے خوف کے اندر فرق کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم، اس پر خوف کبھی حاوی نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ولی کو کبھی خوف ہی نہیں ہوتا۔ ولی کو خوف ہوتا ہے۔ کوئی بندہ پستول اٹھا لے اور آج کے زمانے سے بڑا بھی پیر ہو، اس کے سامنے آپ 10 گنے تو وہ تو ڈر جائے گا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے اس کو خوف ہوتا ہے، مگر عام بندے میں اور ولی کے خوف میں فرق یہ ہے کہ عام بندے کا خوف ہمیشہ رہتا ہے، مگر ولی کا خوف ایک لمحے کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد اللہ اس کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جہاد کے جنگ کے دوران صلاۃ الخوف ہم پڑھاتے ہیں، 5ویں پارے کے اندر باقاعدہ صلاۃ الخوف ہے کہ جنگ کی حالت میں
تو قرآن کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ بھائی ان پر بالکل کوئی خوف نہیں ہوتا، مطلب جیسے ہمیں کوئی خوف لگتا ہے وہ لگا ہی رہتا ہے، فکر لگی ہی رہتی ہے، مگر ولی کے اوپر جو خوف آتا ہے وہ خوف ولی کے اوپر حاوی نہیں ہوتا۔ اور یہ ہم بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ فلاں صاحب یہ بات آپ نے اپنے اوپر حاوی نہیں کرنی، یعنی اپنے اوپر طاری نہیں کرنی۔ جب بندہ کسی بات کو، بیماری کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے تو پھر وہ غلبہ ہو جاتا ہے اور بندہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال امام رازی نے اپنی کتاب کے اندر اسی آیہ شریفہ کی تفسیر کے تحت لکھی ہے۔ ابراہیم خواص رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ تھے، یہ جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو امام رازی لکھتے ہیں کہ ان کے گرد و نواح خون خوار درندے آ کے کھڑے ہو گئے اور بیٹھ گئے، اور چیر پھاڑ کرنے والے درندے، اور یہ وہاں بیٹھے ہیں اپنی حالت میں اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہوا نہ ان کو کوئی ڈر ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ان کا جو مرید تھا وہ درخت کی چوٹی پہ چڑھ گیا۔ اب درخت کی چوٹی پہ چڑھ کے وہ دیکھ رہا ہے کہ نیچے خون خوار جانور جو ہے وہ ابراہیم خواص رحمہ اللہ کے آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑا حیران ہو رہا ہے۔ خیر وہ درندے چلے گئے، ابراہیم خواص رحمہ اللہ وہ وقت گزر گیا۔ دوسرے دن رات کو جب سوئے تو مچھر نے کاٹ لیا ہاتھ پہ، تو حضرت ابراہیم خواص نے کہا اف، مچھر نے کاٹ لیا، مجھے تکلیف پہنچی۔ تو مرید کہنے لگا حضور ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کل جو ہے آپ کے گرد و نواح خون خوار درندے تھے، نہ آپ نے اف کہا، نہ آپ نے ہائے کہا، نہ آپ نے آؤ بکا کیا، آپ اپنی حالت میں رہے، اور آج آپ کو مچھر نے کاٹ لیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ تو ابراہیم خواص نے بڑی پیاری بات کہی، اور لا خوف علیہم کی یہ تفسیر ہے۔ فرمانے لگے کل جب میں درندوں کے درمیان بیٹھا تھا تو اللہ پاک کی جانب سے اطمینان اور سکون اور واردات مجھ پر نازل ہو رہے تھے، میری توجہ ان کی طرف تھی۔ اور آج وہ چیزیں نہیں ہیں، ہر وقت کیفیت طاری نہیں ہوتی، بندہ دعا کرتا ہے نا کبھی کبھی روتا ہے، آپ کوشش کر لیں، ہزار کوشش کر لیں، ہر دعا میں آپ نہیں روئیں گے، ہر جملے پہ نہیں روئیں گے، ہر آیت پہ نہیں روئیں گے، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو مخصوص وقت کے اندر طاری ہوتی ہے۔ فرمانے لگے کل جو کیفیت تھی وہ طاری تھی تو ہمیں درندوں کا خوف نہیں تھا، آج وہ کیفیت نہیں تھی تو مچھر کے کاٹنے نے مجھے جو ہے وہ کیا دی ہے، تکلیف دی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر نعیمی کے اندر اس آیت کی شرح کرتے ہوئے بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرتا ہے تو اس کو بے ہوشی اور مدہوشی کا ٹیکہ لگاتا ہے، دنیا کا ٹیکہ لگے تو یہ بدن سن ہو جاتا ہے۔ فرمایا جس کو خدا کی روحانیت کا ٹیکہ لگتا ہے تو اس کے بدن کا عالم کیا ہوگا۔ بڑی زبردست مثال جو ہے وہ مفتی صاحب نے پیش فرمائی۔ یہ مثال پڑھ کے مجھے بڑا لطف آیا کہ دنیا میں جب ٹیکے لگ جائیں، ٹانگ کٹ جاتی ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اور جس کا رابطہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہو تو یہ بڑی بات ہے۔ اللہ پاک ہمارے روابط اور ہمارے تعلقات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم فرمائے، یہ بھی قائم رہیں گے، کبھی ہٹیں گے۔ اور نبی کا جو رابطہ ہوتا ہے کسی رسول کا وہ اللہ کی ذات کے ساتھ 24 گھنٹہ ہوتا ہے، اور نبی کے علاوہ جو بھی ہے یہ رابطہ کبھی ٹوٹتا ہے اور کبھی استوار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔